وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحوم ضامن علی ابن محمد موسیٰ رضا کو ایصال پڑھ کر ایصال فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. جیسے کہ ہمارے دین میں ہے کہ مرحوموں کے جانے کے بعد ان کو اچھے نام سے یاد کیا جائے، تو ہم اس دین کے دستور کو عمل کرتے ہوئے مرحوم کو یاد کرتے ہیں. جس زمانے میں ہوا کرتے تھے ادھر ایک ہسمکھ شخصیت جو ہمیشہ مثلا حشاش اور بشاش اور دوسروں کے ساتھ مذاق کرنا اور کسی کا دل نہیں دکھانا اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا بچوں کے ساتھ، ایک ایسی شخصیت تھی، ایک قوم کی بزرگ شخصیت اور درد رکھنے والی شخصیت قوم کے بارے میں. خدا ان کو رحمت کریں، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اہل البیت کے ساتھ شمار کرے. الہی آمین. پہلی برسی ہے ان کی، 5ویں برسی ہے. اچھا جی. یہ ہمارے کچھ دنوں سے جو موضوعات اس ماہ مبارک رمضان میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسے موضوعات ہیں جس کو عمل کرنے سے، جس پر اور جس کو اپنانے سے معاشرے کے بہت فائدے ہیں، معاشرے کے لیے بہت فائدے ہیں. ایک بار ہم نے بات کیا انفاق کے بارے میں، ایک بار ہم نے بات کیا بیکار کی گفتگوؤں میں نہ پڑھنے کے بارے میں، ایک بار ہم نے بات کیا نماز شب کے بارے میں، ایک بار ہم نے بات کی ولایت کے بارے میں. یہ تمام وہ موضوعات ہیں جو معاشرے کے لیے مفید ہیں. معاشرہ اگر ان پر عمل کریں، معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے کی سربلندی کے لیے، معاشرے کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں. آج ایک اور ایسا موضوع جو معاشرے کے لیے مفید ہے، اگر ہمارے معاشرے میں آ جائے یہ صفت تو بہت مفید ہے، ہم ہمارے ہدف تک جا سکتے ہیں. کیونکہ فرق کیا ہے ہم میں اور دوسروں میں، خاص کر تشیع میں، اہل تشیع اور دوسرے تمام ادیان میں فرق یہ ہے کہ اہل تشیع کے پاس ایک ہدف ہے. بیکار نہیں ہے ہماری قوم کہ دنیا میں آئے پتہ نہیں کیوں آئے، کیوں جی رہے ہیں، کیونکہ آ گئے تو اس لیے جی رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو مر جائیں گے. مثلا تشیع کا ایک ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ انسانیت کی نجات منجی بشر کے ہاتھوں سے، امام زمانہ کے ہاتھوں سے. اور ہماری پوری ذمہ داری غدیر کے بعد اور کربلا کے بعد یہ ہے کہ ہم کیسے بھی کوشش کریں کہ یہ منجی کو جلد از جلد ان کے ظہور کا زمینہ فراہم کرے. تو ہمارا ہدف ہے، ہم بیکار نہیں ہیں. بیکار قوموں کو کوئی ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے، بیکار قوموں کو کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہے. جو بیکار قوم ہے، جنگل میں مثلا جانور جن کی زندگی کا بظاہر کوئی ہدف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے. وہ قومیں جس کا ہدف نہیں ہوتا ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، بل ہم ازل، بلکہ بدتر، جیسے کہ قرآن میں کہتا ہے پروردگار. لیکن وہ قومیں جس کا ہدف ہے اور بہت ہی زیادہ متعالی ہدف ہے، ان کو قانون کی ضرورت ہے. اب یہ لوگ فری ول اور آزاد طریقے سے جی نہیں سکتے، بلکہ ان کو قانون میں رہنا ہے. جبھی بھی آپ کام کے لیے جاتے ہیں، پیسے کمانا جب آپ کا ہدف ہوتا ہے تو اس کے پاس قانون ہے. ایک قانون یہ ہے کہ محنت کرنا، صحیح ٹائم پہ اٹھنا، گھر سے نکل جانا، صحیح ٹائم پہ واپس آنا،
اب صحیح ٹائم پہ سونا تاکہ جو ہے تھکن کا احساس نہ ہو جب کام پہ جائیں گے. وہاں پر جب جاتے ہیں تو آپ کے کولیگس کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے, یعنی فلاں جگہ کو آپ ایکسیس نہیں کر سکتے, یہ آپ کا ٹیم لیڈر ہوگا, اس کے دستور کو آپ کو ماننا پڑے گا. آپ کے کولیگس کے ساتھ آپ ایسے بات کریں گے تو نہیں چلے گا. مثلا آپ کے اخلاق آپ کے ورک پلیس اور کام کی انوائرمنٹ میں کیسے ہونا چاہیے, یہ سب قانون ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدف ہے, کمپنی کا ایک ہدف ہے, آپ کا ایک ہدف ہے. کمپنی کے نسبت کے کیا ہے, آپ کو پیسے کمانا ہے اور ان کو بھی آپ سے کام نکلوانا ہے تاکہ وہ پروفٹ کما سکے. اب اس کو انجام دینے کے لیے قانون کی ضرورت ہے. لیکن جو لوگ کا کوئی ہدف نہیں ہوتا, روڈ پہ جو جی رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی ہدف نہیں ہے. ان کا کوئی ہدف نہیں ہے. جو جانور جنگل میں جی رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی ہدف نہیں ہے, اس لیے ان کو قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک باایمان معاشرہ جس کا ہدف بہت ہی زیادہ بلند ہے, تمام ادیانوں پر اپنے دین کو غالب کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یعنی اس نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ تمام دنیا پر غالب آ جائے یہ دین. یہ ہدف ہے. کس کے ذریعے سے غالب آئے گا؟ ظہور کے ذریعے سے غالب آئے گا. تو قانون کی ضرورت ہے. ایک قانون یہ ہے کہ ولایت کا قانون ہو, ولایت جس کے بارے میں بیان ہوا, آپ دیکھ سکتے ہیں, ظاہراً یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ مومنین کے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے, ایک یہ ہے کہ مومنین کے درمیان انفاق ہونا چاہیے. ایک چیزیں جو ہے مثلا مومنین نماز شب پڑھے, کیونکہ نماز شب وہ طاقت دیتا ہے مومن کو کہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے انجام دیں. اور دلیل کے ساتھ قرآن کی آیتوں کے ساتھ پیش کیا آپ کی خدمت میں. آج جو موضوع ہے مختصر, ذکر مصیبت کرنے کی بہت خواہش ہے, لیکن اہل عزا سے جو ہے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے کچھ دنوں سے. اگر نہ ہو پائے آخر میں تو آپ سے معذرت چاہیں گے, لیکن خواہش بہت ہے, تیاری بھی کیے ہیں ایک مقدار تک. کہ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. آج کا موضوع جو ہے وہ ہے تقوی, معاشرے کا متقی ہونا, معاشرے کا باتقوی ہونا. اب دیکھیں اتفاقاً رمضان میں روزوں کا ہدف قرآن میں کیا ہے؟ تقوی ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ واجب قرار دے دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والی قوموں پر واجب قرار دے دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی تک پہنچ سکو. یعنی روزے کا ہدف تقوی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ایک پر, تم سب پر, یعنی کیا پوری امت مسلمہ پر روزہ جو واجب قرار دیا ہے تاکہ پوری امت تقوی پر پہنچے. ایک بار یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک انسان تقوی پر پہنچے, یہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے پورا معاشرہ باتقوی ہو. آج ڈسکس کریں گے تقوی کیا ہے, اور آج بحث کریں گے, گفتگو کریں گے تقوی کیا ہے اور متقی کون ہے, یہ دو چیزوں کے بارے میں. تقوی کیا ہے؟ پہلے مثالوں کے ذریعے سے شروع کریں گے. تقوی ایک عادت ہے, ایک حالت ہے, جس طرح سے شجاعت ایک حالت ہے, ایک کوالٹی ہے, ایک صفت ہے, ایک ٹریٹ ہے جس کو انگلش میں بولتے ہیں. اسی طرح سے تقوی بھی ایک حالت ہے, ایک عمل کا نام نہیں ہے بلکہ ایک صفت کا نام ہے تقوی. میرے اندر صفت ہے شجاعت کی, میرا عمل کیا ہے؟ جا کے بہادروں سے بھی جا کر لڑ پڑوں, یہ عمل ہے. لیکن یہ عمل کیسے صادر ہوا مجھ سے؟ میرے اندر ایک کوالٹی پائی جاتی تھی جس کو ہم کہتے تھے شجاعت, جس کو ہم کہتے ہیں شجاعت. ویسے تقوی ایک حالت کا نام ہے. مثال جو علماء دیتے ہیں وہ یہ ہے, آپ کو ایک زمین پر چلنا ہے, اس میں کانٹے ہیں, الگ الگ طریقے کے جو ہے مثلاً بچھو اور یہ تمام چیزیں ہیں, حشرات ہیں, یا کیا کہیں اس کو, خزندگان ہیں جس کو کہا جاتا ہے, سانپ ہے وغیرہ. اور آپ کے لیے ضروری ہے, ایک ہدف ہے آپ کا کہ آپ کو اس زمین سے چلتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے, ضروری ہے آپ کے لیے, آپ کی ذمہ داری ہے. تقوی یہاں پر کیا ہے؟ تقوی یعنی کیا؟ اگر میں چلوں ایسے قدم رکھوں کہ کانٹوں پر قدم نہ رکھوں, کوئی زہریلا جانور آ کر جو ہے مجھے نہ ڈسے. یعنی اس توجہ کے ساتھ, اس کانشیسنس کے ساتھ, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, اس توجہ کے ساتھ اور اس خبرداری کے ساتھ چلنا کہ میں چلوں بھی اور جو ہے اس طریقے سے چلوں کہ کوئی چیز آ کر مجھے نقصان نہ کرے. میرے کپڑے اس طرح سے میں اپنے کپڑوں کو جمع کر رکھوں کہ جو ہے یہ خار جو کاٹے ہیں اس میں میرے کپڑے خراب نہ ہو, میرا بدن زخمی نہ ہو, مجھے کوئی جانور آ کر جو ہے مجھے اذیت نہ کریں. اس طریقے سے چلنا, سمجھداری کے ساتھ سنبھل کر چلنا, توجہ کے ساتھ چلنے کو ہم کہتے ہیں تقوی.
تقوی یعنی توجہ، تقوی یعنی یہ. ایک اور مثال، آسان تر مثال، کار چلانا، ڈرائیونگ کرنا. ایک بار یہ ہے کہ لاپرواہی کے ساتھ ڈرائیونگ کرے انسان، جو باہر کے رولز ہیں ڈرائیونگ کے اس کی رعایت نہ کریں، خود بھی باتیں کرے، کار میں کھائے پیے، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس زیادہ ہے. لیکن وہ شخص جو توجہ کے ساتھ ڈرائیونگ کرے، رولز کو اپنا، جب سگنل ہے تو روک دے، مثلا حد سے زیادہ سپیڈ نہ کرے گاڑی کو، یہ کہیں گے یہ باتقوا انسان ہے، کیوں توجہ کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے. دوسری والی حالت کو کہیں گے تقوی، پہلی والی حالت کو کہیں گے فسق، فاسق انسان جس کو ہم کہتے ہیں. فسق یعنی تقوی کا مقابل، لاپرواہی، یعنی مثلا ایسا انسان جو اس زمین پر چلے، پرواہ نہ ہو جانور کی، آنکھ موچھتا ہوا جائیں اور جا کر قدم رکھیں، اس کو بچھو بھی ڈسیں گے، سانپ بھی اس کو ڈسے گا، کانٹے بھی اس کو زخمی کریں گے، اس کے کپڑے بھی جو ہے سوراخ ہو جائیں گے کانٹوں کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ لاپرواہ ہے، فاسق انسان ہے. تو تقوی کا ڈیفینیشن ہمیں سمجھ میں آ گیا. توجہ، کانشیس رہنا انسان کا کہ جو کام انجام دے رہا ہے اس کو صحیح سے انجام دینا، تاکہ راستے میں جو مشکلات آتے ہیں اس کو نہ چاہے. تقوی الہی کب بنتا ہے؟ تقوی کا ڈیفینیشن سمجھ گئے، لیکن تقوی اللہ کا تقوی اختیار کرو جو قرآن میں ہے، اس کا کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہی کام، یہی توجہ، یہی خبرداری، یہی حساسیت جو انسان میں ہونی چاہیے ایک کام کو انجام دینے کے وقت، اگر کسی الہی ہدف کے لیے ہو جائے، اگر کسی خدا کے راستے پر ہو جائے، تو اس کو ہم کہیں گے خدا کا تقوی. اس کو ہم کہیں گے خدا کا تقوی. میرا ایک ہدف ہے جس تک مجھے پہنچنا ہے، اس ہدف کو پہنچنے کے بعض قوانین ہے، ہر طرح سے نہیں ہو سکتا، مجھے رعایت کرنا ہے اس قوانین کی. مشکلات ہیں سامنے، اگر میں اس قوانین کی رعایت نہیں کروں گا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھنس جاؤں گا مشکلات میں. اس مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے خبردار ہو کر توجہ کے ساتھ، پوری حواس کے ساتھ خدا کے ہدف تک پہنچنے کا نام تقوی الہی ہے. ایک حالت اپنے اندر جو آتی ہے خبرداری والی حالت. کار میں جانا، مجھے خدا تک پہنچنا ہے کار میں، مثلا پوری خبرداری کے ساتھ پہنچنا. خدا جو بولتا ہے کہ میرے تک اگر پہنچنا ہے تو قوانین ہیں، ان قوانین کی رعایت کرتے ہوئے، توجہ رکھتے ہوئے پہنچنا خدا کے ہدف کے تک ہم کہتے ہیں تقوی. اس کے مقابل میں فاسق ہیں، فسق کہتے ہیں، جو لاپرواہ ہے انسان، خدا کے ہدف کی پرواہ نہیں ہے اسے، اور راستے کی بھی پرواہ نہیں ہے. نکلے دنیا میں آگے، اب دیکھتے ہیں مثلا 18 سال ایسے گزر گئے، اس کے بعد کے 10 سال ویسے گزر گئے، اس کے بعد کے 20 سال ویسے گزر گئے، 60 سال کے ہو گئے مثلا، پرواہ ہی نہیں ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باتقوی انسان کی زندگی میں نظم ہونا چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے کہ مجھے کیسے جینا ہے. یہ جو خدا نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور ایک مختصر ایام میرے لیے قرار دیے ہیں، 60 سال 70 سال، انشاءاللہ خدا زندگیوں کو اور طولا نہیں کرے خدا کے راستے میں، مجھے کیسے جینا ہے خدا کے راہ میں، یہ اس کا نام ہے تقوی. تو تقوی یعنی کیا؟ توجہ کی حالت ایک انسان میں. اس حالت سے جب ایک عمل نکلتا ہے انسان کی، اس حالت سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ مثلا باتقوی عمل. باتقوی عمل کہتے ہیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کیئرفلنس کے ساتھ، وہ توجہ کے ساتھ، وہ کوششنس کے ساتھ یہ عمل صادر ہوا ہے. اس عمل کا نام ہے عمل باتقوی. عمل باتقوی. خود عمل کو تقوی نہیں کہتے، بلکہ اس حالت کو تقوی کہتے ہیں. عمل کو کیا کہیں گے؟ وہ عمل جو اس حالت تقوی سے باہر نکلا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہاں تک واضح ہے، مشکل تو نہیں ہے سمجھنے میں، الفاظ میں مشکل تو نہیں ہے سمجھنے میں. روزہ کیسے مدد کرتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ایجاد ہو؟ سوال، روزے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ توجہ تو ہی زیادہ کرتے ہیں نا، کھا نہیں سکتے 12-14 گھنٹے، انسان کے دماغ میں ہے توجہ ہے، یہ جو میں نہیں کھا رہا ہوں خدا کے لیے ہے. ہر کام کو روزے کی حالت میں انجام نہیں دے سکتے، ہر بات کو روزے کی حالت میں انجام نہیں دے سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ، حواس کا جم رہنا، حواس کا یعنی وہ رہنا، یعنی حواس پرتی جس کو ہم کہتے ہیں فارسی میں. یہ وہ حالت ہے جو ایک متقی انسان، ایک روزے دار انسان کے لیے روزے کی حالت میں وجود میں آتی ہے. تو روزہ ہمیں اس طریقے سے مدد کر سکتا ہے کہ ہم تقوی کی طرف آگے بڑھیں. متقی انسان کے صفات کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ تقوی کیا ہے اور متقی انسان کے صفات کیا ہیں. بہترین
منبع اور بہترین چیز جو ہمیں متقی انسان کے بارے میں بتا سکتی ہے یا بتا سکتا ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن سے ہم پوچھیں کہ متقی انسان اور قرآن کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین اور کتاب نہج البلاغہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ پتہ ہے روزے کی حالت ہے، صلوات بھیجنا سخت ہے، تو لہٰذا لیکن کیونکہ معصوم کا نام آ گیا تو لہٰذا سوچا کہ وہ کریں، ورنہ ہم بھی اللہم صلی علی رسول اللہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، اپنے آوازوں کو میری صلوات بھیجتے وقت بلند کرو، مجھ پر صلوات بھیجتے وقت۔ فإنہ تذہب بالنفاق، نفاق کو دلوں سے نکالتا ہے، نفاق کو دلوں سے نکالتا ہے۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھتے ہیں کہ بہترین ذکر آپ کے نظر میں کیا ہے جو انسان کو واقعاً خدا کے راستوں پر ہدایت کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ صلوات زیادہ بھیجے انسان، جبکہ آیت اللہ بہجت ذکر دینے والے انسان نہیں تھے، جو بھی آتا تھا بولتا تھا کہ آقا ایک ذکر دیجیے خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، بولتے بہترین ذکر یہ ہے کہ جا کے واجبات پہ عمل کرو اور حرام سے پرہیز کرو۔ لیکن جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے نظر میں بہترین ذکر کون سا؟ صلوات زیادہ بھیجے انسان۔ روایتوں میں بہت زیادہ ہے کہ دن میں 3 بار، رات میں 3 بار صلوات بھیجنا، جمعے میں زیادہ صلوات بھیجنا، شب جمعہ میں زیادہ صلوات بھیجنا، شعبان کے مہینے میں زیادہ صلوات بھیجنا، رمضان میں زیادہ صلوات بھیجنا، رجب میں زیادہ صلوات بھیجنا، صلوات انسان زیادہ بھیجیں، استغفار اور صلوات۔ خیر آ جاتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف ایک بریک کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ متقین کے صفات قرآن کی نگاہ میں فرماتا ہے۔ پہلے آیت ایسے شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران کی 133ویں آیت سے لے کر 139 139 وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہتے ہیں کہ تیزی کرو، سبقت لو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن لو، کس چیز میں؟ خدا کی مغفرت کی طرف، خدا کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے کے نسبت کمپٹیشن حاصل کرو۔ مغفرت بہت امپورٹنٹ ہے، پڑھ کے سنا ہے آپ کی خدمت میں کچھ دن پہلے کہ مغفرت سے دنیا کے بھی فائدے ہیں، خدا سے استغفار کرنے کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں، فائدے ہیں۔ اور کس کی طرف آگے بڑھو؟ ایک دوسرے سے سبقت لو، کمپٹیشن کرو ایک دوسرے سے جنت کی طرف، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ جنت کی وسعت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ ویسے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، سب کچھ گویا متقین کے لیے قرآن کے اندر، یعنی والعاقبۃ للمتقین، یہ جنات تجری من تحتها الانہار للمتقین، یہ تمام چیزیں مثلا یہ تمام دنیا کی نعمتیں متقین کے لیے، یعنی وہ قومیں جو تقوی اختیار کریں ان کے لیے ہم یہ کر دیں گے، یہ تمام چیزیں متقین کے لیے ہیں، تمام فضیلتیں متقین کے لیے ہیں۔ امیر المومنین بھی بعض جگہوں پر نہج البلاغہ میں متقین کی فضیلتیں فرماتے ہیں۔ خدا تمام چیزیں گویا اتنا مہربان ہے متقین سے۔ متقین کی کیا صفتیں ہیں؟ الذین، متقین کی صفتیں، ينفقون فی السراء والضراء، سب سے پہلی صفت جو قرآن میں آئی ہے، انفاق کرتے ہیں، اکیلے میں سیکریٹلی اور آشکارا بھی انفاق کرتے ہیں، آشکار طور پر بھی انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کے بارے میں کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ اور السلام علیکم و صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آشکار طور پہ بھی انفاق کرتے ہیں اور چھپ کر بھی انفاق کرتے ہیں خدا کے راہ میں۔ انفاق کے بارے میں کل بیان ہوا کہ صرف مال سے نہیں ہوتا، اپنے وقت کا انفاق، اپنی زندگی کا انفاق، اپنے مثلاً کہتے ہیں کہ اپنے مقام کا انفاق، کسی بڑے مقام پر ہیں اور ایک مومن کو ضرورت ہے، اس مقام کو استعمال کریں مومن کی مدد کرنے کے لیے، مثلا گورنمنٹ میں کسی پوزیشن میں ہے مثلا انسان، انفاق کرتے ہیں چھپ کر اور علنی۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو غصے کا اظہار نہیں کرتے، غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں۔ ایک اور صفت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ صفت ہے، یہ اگر معاشرے میں رائج ہو جائے تو اس کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں، کبھی انشاءاللہ کیونکہ وقت کی تنگی ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عفو معاف جو ہم کہتے ہیں معاف کرنا، در حقیقت میم عین الف اور فے ہے، عفو سے آتا ہے۔ عفو یعنی درگزر کر جانا، معاف کر جانا، یعنی ہم خدا سے جو کہتے ہیں العف جو کہتے ہیں خدا سے، نماز میت میں کہتے ہیں، رمضانوں کے اعمال میں آپ سب نے کہا، اس کو وہ کیا ہے؟ وہی درگزر کر جانا۔ پروردگارہ غلطیاں ہیں لیکن تو درگزر کر جا۔ ایک متقی انسان کیسا ہے دوسروں کے نسبت؟ غلطیاں ہیں
دیکھتا ہے غلطیاں ہیں لیکن درگزر کر جاتا ہے. والعافین عن الناس, مومنوں کے ساتھ خاص کر ایسے ہونا چاہیے. واللہ یحب المحسنین, آیت فرماتی ہیں کہ خدا محسنوں کو یعنی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, آیا متقی گناہ کر سکتا ہے؟ ایک متقی انسان آیا گناہ کر سکتا ہے؟ قرآن سے پوچھے ہیں کیا ایک متقی انسان, متقی یعنی کیا؟ جس کی توجہ رہتی ہے, با توجہ انسان, جس کی حواس ہے کہ مجھے جو ہے مثلاً ایک ہدف ہے اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے مجھے کیئرفل رہنا ہے, اس معنی کو دماغ میں رکھیں آپ. کیا گناہ بھی کر سکتا ہے ایک انسان؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں بالکل کر سکتا ہے گناہ. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اگر کوئی گناہ ان سے اگر ہو جائیں, او ظلموا انفسہم, اپنے نفس پر گناہ کے ذریعے سے اگر ظلم کریں, ذکر اللہ, دوسرے لوگ جو متقی نہیں ہوتے, جو فاسق ہوتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے, لاپرواہ ہیں, لیکن متقین کیا کرتے ہیں؟ جب گناہ ہو جاتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں, خدا کو یاد کرتے ہیں متقین. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک فاسق اور ایک متقی میں فرق یہ ہے, متقی جب گناہ انجام, وہ بھی گناہ انجام دے سکتا ہے, یہ بھی گناہ انجام دے سکتا ہے, لیکن متقی جب گناہ انجام دیتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے, سب سے پہلے خدا کو یاد کرتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کا خدا سے معافی مانگتے ہیں. یہ شرمندگی کا احساس ان کے اندر آتا ہے کہ خدا کے بارگاہ میں ہم نے کیا گناہ کیا. جیسے کہ دعا ابی حمزہ صومالی میں امام فرماتے ہیں کہ انا الذی عصیت جبار السما انا الذی علی سیدہ اشترا, کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں. امام سجاد علیہ السلام خدا کے بارگاہ میں جب خود کو دیکھتے ہیں تو اتنا ذلیل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, خدا کے بارگاہ میں کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے خداوند متعال کے آگے گناہ کیا ہے, میں وہ ہوں جس نے اس کے آگے جرأت کی ہے گناہ کرنے کی, یہ کہتے ہیں. تو ایک کیا ہے, استغفار کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, خدا کے علاوہ ہے بھی کون گناہ معاف کرنے والا؟ یعنی کیا, خدا ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. خدا کا ایک طریقہ ہے بولنے کا, ہے بھی کون. جب ہم کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کر دیجئے, تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے سوا ہے بھی کون تمہاری مدد کرنے والا؟ یعنی کیا, ہم تمہاری مدد کریں گے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, ہے بھی کون خدا کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, ایک اور صفت ان کی یہ ہے کہ جب گناہ انجام دے دیے تو دوبارہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے. یعنی کیا, دوبارہ تکرار نہیں کرتے, بار بار انجام نہیں دیتے گناہ کو, استغفار کرتے ہیں. یہ ایک متقی کی ایک صفت ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچائے, اس توجہ والے مقام کو. اب میری زندگی کا ہر عمل توجہ کے ساتھ. مثلا رمضان کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے, رمضان کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد میں نے میرے ویٹ کو چیک کیا 10 کلو بڑھ گئے اور بیماریاں میں اور اضافہ ہو گیا. رمضان سے پہلے بی پی اتنا تھا, رمضان کے بعد بی پی جو ہے 150 پہ چلے گا مثلا. یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. رمضان کا نتیجہ یہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کس چیز کا نتیجہ ہے جو ہمارے میں آ گیا. رمضان کا نتیجہ تقویٰ ہے, زیادہ توجہ ہو گیا. اب جب عمل کرتا ہوں تو سوچ کر عمل کرتا ہوں, اب کسی چیز کی طرف جاتا ہوں تو سوچ کر اس میں خدا کی رضایت ہے یا نہیں ہے مثلا. یہ نتیجہ ہے رمضان کے روزوں کا. یہ چیزیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیٹ بڑا ہوا اتنا زیادہ رمضان سے برکتیں حاصل ہوئی. یہ نہیں ہے برکت رمضان کی. آپ لوگ نہیں, کہیں اور مارس نام کا ایک پلانٹ ہے, وہاں پر بعض لوگ رہتے ہیں, وہ لوگ کی فکر ایسی ہے, ہماری ایسی فکر نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد کا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جس کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے. مغفرت من ربہم وجنات, جنتیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. ونعم اجر العاملین, کیا کتنا خوبصورت اجر ہے عمل کرنے والوں کا, عمل کرنے والوں کا. یہ جو چیزوں کے بارے میں قد خلت من قبلکم, خیر یہ لازم نہیں ہے. دوسری آیت سے, یہ آیت سورہ بقرہ کی 177 آیت سورہ بقرہ کی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر, اچھائی کیا ہے؟ اچھائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی صورتوں کو اس طرف اور اس طرف گھماؤ, یعنی کیا یہاں پر اور وہاں پر توجہ کرو, ان کی طرف اور ان کی طرف جاؤ, بلکہ اچھائی کیا ہے؟ اچھائی ولکن البر من آمن باللہ, جو خدا پر ایمان لائے, والیوم الآخر, اور روز آخر پر, والملائکۃ, ملائکہ پر, کتابوں پر, نبیوں پر, اور اس کے بعد اپنے مال کو خدا کی محبت کے خاطر اپنے نزدیکوں کو, اپنے بیوی بچوں کو عطا کرے, یتیموں کو عطا کرے, مسکینوں کو عطا کرے, جو درماندگان ہیں,
جو جس کا گھر نہیں ہوتا، جو باہر رہتے ہیں، مثلا درماندگان جس کو کہتے ہیں، ان کو عطا کریں خدا کی محبت کی خاطر اپنے مال کو۔ سبیل والسائلین، جو آ کر مانگتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بھکاری۔ بھکاری سے مراد ہے جو مانگتے ہیں آ کر۔ مسکین یعنی کیا؟ مانگتے نہیں لیکن غریب ہوتے ہیں۔ بھکاری یعنی جو آ کر مانگتے ہیں، فقیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے۔ مسکین اور سائل میں یہ فرق ہے۔ سائل یعنی جو آ کر مانگتا ہے۔ پھر رقاب و اقام الصلاۃ، نماز کو اقامہ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور نماز کو کھڑانا، اقامہ صلاۃ دو چیزیں ہیں۔ کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو آپ کی خدمت میں علماء سے استفادہ کریں گے اس موضوع میں۔ نماز، یہاں پر نماز کو کھڑانا ہے۔ نماز کو کھڑانا یعنی ایک معاشرے کو خدا محور بنانا، ایک معاشرہ جس کا مرکز خدا ہو، جس کے افکار میں خدا ہو، جس کا ہر عمل کی نیت یہ ہو کہ اس میں خدا کی رضایت ہو، اس کو کہتے ہیں نماز کا کھڑانا۔ نماز کا پڑھنا یہی جو کام ہم انجام دیتے ہیں۔ نماز کا کھڑانا یعنی ایسا بنانا معاشرے کو جس کا مدار اور جس کا قبلہ اور جس کا کعبہ خدا ہو، اس کی رضایت ہو، اس کا ارادہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اقامہ صلاۃ۔ فرق ہے اقامہ صلاۃ اور نماز پڑھنے میں۔ نماز کا اقامہ کرنا، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو دینا، والموفون بعہدہم، اپنے عہد، اگر عہد باندھا ہے تو پورا کرنا، دھوکے بازی نہیں کرنا کہ مثلا کل 8 بجے ملیں گے بول کو 10 بجے نہیں جانا۔ مثلا 8 بجے کا عہد جب دیا ہے تو 8 بجے جا کے حاضر ہو جاؤ۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد بڑی چیزیں، مثلا کسی چیز کا وعدہ دیا ہے تو پورا کرنا، یہ کہتے ہیں عہد۔ اذا عہدوا، جب عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد پر وفا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چپ جا کے بیٹھ جانا، بلکہ استقامت، حق کے راستے کو نہیں چھوڑتے مشکلات میں بھی۔ مشکل آ گئی تو مثلا چھپ گئے، مشکل یہ متقین کی صفت ہے۔ وحین البأساء اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ اولئک هم المتقون، یہ باتقوا لوگ ہیں، یہ باتقوا لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں وہ اولئک هم المتقون۔ پروردگار ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دل ہے ذکر مصیبت کرنے کا، طبیعت ساتھ ہی دے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر تھوڑا سا خراب ہو جائے تو آپ جو ہے معاف کر دینا ہمیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ امام زمانہ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ متقین کا انتظار ہے، متقین کا انتظار ہے۔ امیر المومنین وہ خطبے میں کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے ملوں، میرا دل کرتا ہے، اللہ اللہ شوقاً کہتے ہیں کہ مثلا بہم یا الہم کہتے ہیں کہ میرا شوق ہے کہ میں ایسے لوگوں سے ملاقات کروں۔ جب متقین کے جب صفات بیان کرتے ہیں اس طرح سے بیان کرتے ہیں گویا امیر المومنین کو خود شوق ہے ایسے لوگوں سے ملنے کا۔ کیوں امام زمانہ نہیں آتے؟ کیونکہ متقی نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، نماز شب پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اس چیز کی وجہ سے حضرت زہرا کو بھی ایسے لوگوں کا انتظار ہے، زہرا کو بھی ایسے لوگوں کا انتظار ہے۔ رسول کے رحلت کرنے کے بعد، رسول کی شہادت کے بعد امت نے جس طرح سے دھوکہ دیا ہے آل رسول کو، نبوت کے گھرانے کو، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ کیسی حالت ہے حضرت زہرا کی آخری ایام میں؟ روایت کہتی ہے کہ لا زالت، ہمیشہ ان کی حالت یہ تھی کہ غمگین، آنکھوں میں آنسو، آنکھوں میں آنسو، اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے۔ پٹی باندھے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ سر میں درد ہے ہمیشہ۔ یہ حالت ہے زہرا کی رسول کے بعد۔ ایک مرتبہ یہ بھی آتا ہے کہ علی کو خبر دی جاتی ہے کہ زہرا گزر گئی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی علی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو غش کر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں امیر المؤمنین، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، گھر پر آتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں۔ اس کے بعد حسنین سے کہتے ہیں کہ حلم تزودوا، آؤ اور آخری زاد اپنی ماں سے ملاقات، آخری ملاقات کر لو اپنی ماں سے۔ حسنین آتے ہیں سامنے اور اپنی ماں سے فرماتے ہیں کہ اے اماں، رسول سے جب ملاقات ہو تو رسول کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اے رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد ہم یتیم ہو گئے اور جو ہے ہماری حالت یہ ہو گئی، ہماری مظلومیت کو دیکھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فرشتگان الہی میں کوہرام بپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹے، اپنے ہاتھوں کو آگے لا کر حسنین کو اپنے آغوش میں لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے جب حسین اپنی ماں کو بلاتے ہیں۔ ایک اور مرتبہ ہے عصر عاشور ہے، زہرا کا لال تنہا ہے، علی اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والے نہیں ہے، فوج اشکیا میں گھرے ہوئے ہیں، شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک ماں کی صدا کربلا میں بلند ہوتی ہے، بنیا قتلوک، اے میرے بچے تیرا قتل کر دیا گیا ہے، من الماء منعوک، پانی بھی تجھے نہیں پلایا گیا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا اس ذکر قلیل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کا ثواب مرحوم ضامن علی ابن محمد موسیٰ رضا کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو ان کے اولیاء اہل البیت کے ساتھ شمار فرما، اور تمام مرحومین کو بھی ان کی روحوں کو مغفرت فرما اور ان کے درجات کو متعالی فرما۔ پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے بہترین ساتھیوں میں سے قرار دے۔ پروردگارہ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں گناہ انجام نہ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو لوگ زندانوں میں ہیں ظالموں کے انہیں زندانوں سے جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔